اگر کوئی بھی مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں دو کام اہتمام کے ساتھ کرے، اور یہ وہ دو کام ہے جو دونوں حدیث سے ثابت ہے، تو انشاءاللہ یہ انسان لیلۃ القدر کی ثواب پانے سے محروم نہیں رہے گا۔ ان دو کاموں میں سے پہلا جو کام مسلم اور مشکات کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل گیا، یعنی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، نمازیں پڑھی۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے باقی ماندہ آدھی رات قیام کیا۔ گویا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس انسان کو پوری رات قیام کا ثواب مل گیا۔ اب اگر رمضان کے آخری عشرے میں انسان اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہی دو کام کر دے کہ آخری عشرے میں کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جماعت کی نماز وہ ہے کہ انسان شروع سے جس وقت امام جو ہے وہ نماز شروع کر رہا ہے اسی وقت سے جماعت میں شریک ہو جائے سلام پھیرنے تک۔ جماعت کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آخری قاعدے میں یا آخری رکعت میں آپ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، نہیں، شروع سے۔ اگر شروع سے آ کر جماعت کی نماز میں شریک ہو جائے اور 10 دن یہ تکلیف اٹھائی جائے، اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر بھی لیلۃ القدر کا ثواب دے ہی دے گا، کیونکہ پوری رات قیام میں شمار ہوگی۔ دوسری ایک روایت وہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس انسان نے امام کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھی اور پوری پڑھ لی، شروع سے لے کر آخر تک شریک رہا اور پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ اب جو انسان تراویح میں شریک ہو گیا اور جا کے گھر میں سو گیا اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، تو اس کو تو پوری رات کے قیام کا ثواب مل رہا ہے، گویا اس نے لیلۃ القدر کو پایا اور اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل رہا ہے۔